مانا لڑائی ہو گئی، غصہ آ گیا، 3 طلاق بول دیا، اب کیا خوف، تیرے دشمن یہی لوگ ہیں تیرے۔ اور کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کا حق تجھے دیا اور تو مار کر بیٹھا ہوا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ 15 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں وہ 10 بنیادی اصول و ضابطوں کو بیان فرمایا جن پر اسلامی سماج کو کھڑا ہونا ہے، اور تمام مسلمانوں کو آپسی بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے، امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ 10 اصول جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جو مسلمان ان اصولوں کو جانیں گے، اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں گے، وہ لوگ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سمیٹیں گے۔ جن 10 اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں بیان فرمایا، اس میں سے 2 اصولوں سے متعلق گزشتہ دنوں میں باتیں عرض کی جا چکی۔ پہلا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی کو شامل اور شریک مت کرو۔ تفصیل آپ کی خدمت میں آ چکی۔ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کل کے سبق میں اس سے متعلقہ تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آج جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے مزید 2 اصولوں کو بیان فرمایا، اصول نمبر 3 اور اصول نمبر 4۔ اصول نمبر 3 کیا ہے؟ اصول نمبر 3 یہ ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ لوگوں، تمہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بے شک ماں باپ سے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن اب ماں باپ کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان سے متعلق بھی تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ اب رشتہ داروں میں 2 قسم کے رشتہ دار ہیں، ایک قریبی رشتہ رکھنے والے، ایک دور کا رشتہ رکھنے والے۔ قریبی رشتہ رکھنے والے باپ کی طرف سے چچا اور پھوپھو، اور ماں کی طرف سے خالہ اور ماموں، یہ قریبی رشتہ رکھنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اسی طرح خود انسان کے اس کے اپنے بھائی، اس کی اپنی بہنیں اور ان کے بچے، یہ سب قریبی رشتوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے تم مطمئن ہو جاؤ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہاری قریبی رشتہ داریوں میں جو لوگ آتے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو پھر ان کی خدمت کرنا یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، یہ آپ کا دینی فرض ہے۔ دیکھو، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، کوئی جانور تھوڑی ہو۔ جانور کا کام یہ ہوتا ہے خود کھانا، خود کے بارے میں سوچنا اور خود عیش و عشرت کرنا، یہ ایک جانور کی سوچ ہے۔ تم جانور تو نہیں ہو،
تم تو انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، ان میں سب سے عظیم زبردست مخلوق کا نام انسان۔ تو جب خدا نے تمہیں اتنی عزت اور شرافت دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی اٹھا کر اللہ نے تمہیں عزت نہیں دی ہوگی، تمہارے میں کچھ کوالٹیز، کچھ خوبیاں، کچھ اچھائیاں ضرور دیکھی ہوں گی، جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں اپنی ساری مخلوق میں عزت دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنا نہیں سوچتا۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنا نہ سوچے۔ اگر کوئی انسان فقط اپنا سوچتا ہے پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ وہ نام لینے کے اندر اور دکھنے میں تو انسان ہے، اور اس کے جو اخلاق اور کردار، اس کا جو ایکس رے آپ لیں تو پورے جانور کی خصلتیں اس میں موجود ہیں۔ انسان کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ انسان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، بھئی میں تو کھا لیا، میرے اور بھی تو لوگ ہیں، کیا ان کو بھی کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ میں تو اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میرے قریبی جو لوگ ہیں کیا وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ میں یہاں خوشیاں منا رہا ہوں، کیا ان لوگوں کو بھی زندگی میں خوشیاں منانے کے مواقع میسر ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے انسان کی کہ دوسروں کے بارے میں سوچے۔ اور پھر یہیں پر دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ کسی کے قریبی رشتے میں سب لوگ اچھے ہیں، چلیے سب آگے بڑھیے، دور کے جو رشتہ داریاں ہیں ان پہ نظر ڈالیے، دیکھیے کہ کیا ان لوگوں میں کوئی پریشان حال، کوئی محتاج ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو پھر ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں سوچئے، نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے انسان کا کردار، اور اسی کو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، لوگوں اپنے رشتہ داروں کا حق دو۔ اب یہ رشتہ داری کا حق اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ جو رشتہ داری کا حق نفل ہے یا واجب ہے، اس پر علماء میں بحث ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی جو تلقین فرمائی ہے وہ نفل حکم ہے۔ خدا کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر پر، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، سماج میں ایک خاندان اور ایک گھرانے کے اندر تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک حیثیت کے نہیں ہوتے۔ حضرت نے جو بات کہی اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک گھر میں، ایک خاندان میں تمام کے تمام لوگ ایک حیثیت کے نہیں ہوتے۔ ارے خاندان لوگ چھوڑیے، ایک ماں باپ کی پیٹ سے ہونے والی اولاد صلاحیت میں، قابلیت میں ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کا ہاتھ بنایا اور اس ہاتھ میں اللہ نے 5 انگلیاں رکھی ہیں، یہ 5 انگلیوں میں یکسانیت نہیں ہے۔ کوئی انگلی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بالکل اس کے قریب ہے، کوئی اور اس سے چھوٹی ہے، یکسانیت نہیں ہے۔ اب یکسانیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں باپ کی پیٹ سے ہونے والی اولاد کی صلاحیتوں میں بھی یکسانیت نہیں ہوتی۔ کوئی بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، بڑا ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے، اور کسی کا لیول اس سے کم ہوتا ہے۔ اب جس کی کو اللہ نے ذہانت دی، شعور دیا، سمجھداری دی، اس کا فقط یہ فرض نہیں ہے وہ خود کما کر
بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنتا رہے، گھروں پر گھر بناتا رہے، زمین پر زمین خریدتا رہے اور ہوا چھوڑتا ہوا محلے میں گھومتا اور پھرتا رہے اکڑ کر، یہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ دیکھے کہ میرے اور جو بھائی ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، خدا نے ان کے مقدر میں اتنی روزی نہیں لکھی، میرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، میں بھی تو ایک انہی کا بھائی ہوں، انہی ماں باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرا اللہ مجھے تھوڑی محنت میں بہت دیتا ہے۔ یہ کیوں دیتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں دیتا کہ تم جمع کر رکھو، اس کو کٹے پر کٹے بناتے رہو۔ یہ خدا اس لیے دیتا ہے کہ بے شک تم کھاؤ پیو اور جائز حدود میں رہ کر موج مستی بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے تھوڑے پیسے ہٹا کر ان لوگوں کا بھی خیال کرو، ان کے بچوں کا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ یہ پیسے تمہیں دیا ہی اس لیے ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہوگا کیا وہ سنو۔ اور آج نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ سنو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ آپ سے انتہائی حسد اور دشمنی میں مبتلا ہوتے ہیں، بے انتہا دشمنی کرتے ہیں۔ اسی دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو مار نہیں سکتے تو آپ کی گاڑی کو پنکچر کر دیتے ہیں۔ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ارے میری گاڑی کو کون پنکچر کرا بھائی، میری کس سے دشمنی ہے؟ ارے بے وقوف، تیرے دشمن یہی لوگ ہیں تیرے۔ اور کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کا حق تجھے دیا اور تو مار کر بیٹھا ہوا ہے، تو دے رہا نہیں، ریلیز نہیں کر رہا ان کا حق، اس کی وجہ سے وہ تجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، اور تیرے حق نہ دینے کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہے۔ اور جب حسد کے لیول ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے کے، جب اس لیول میں کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے، جب کوئی چیز میرے پاس نہیں تو پھر اس کے پاس کیوں؟ جب کوئی چیز میرے پاس نہیں تو پھر اس کے پاس کیوں؟ میرے پاس نہیں تو پھر اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آدمی، اس لیے کہ جب انسان غصے اور دشمنی کی انتہاؤں میں داخل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثوں میں 2 باتیں ارشاد فرمائی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے چھوٹا بچہ بال سے کھیلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بال، ادھر پھینکتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں، کدھر بھی مارو وہ پھر آتا بچے ہی کے پاس ہے۔ شیطان بھی ایسے ہی کھیلتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان انتہائی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے جسم میں اس تیزی سے دوڑتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اور جب حضرت شیطان آتے ہیں وہ تو ہمارے انتہائی بدخواہ ہیں، اور ان کی بدخواہی، دیکھو شیطان ایک دنیا کا واحد دشمن ہے انسان کا جو اپنی دشمنی چھپا کر نہیں رکھتا، بی جے پی کی طرح۔
اس لیے کہ اس نے اللہ کے سامنے روز اول ہی میں کہہ دیا تھا، اے اللہ، میں جس آدم کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوا، نہ اس کو چھوڑنے والا ہوں نہ اس کی اولاد کو چھوڑنے والا ہوں۔ جب تک ان کو میں جہنم کا ایندھن نہیں بناؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیطان نے یہ چیلنج اللہ کے سامنے کیا۔ اللہ رب العزت نے، اب یہ تو ہوا اللہ کے سامنے، پتہ تو ہمیں تھا نہیں، تو اللہ نے قرآن نازل کر کے، آسمانی کتابیں اتار کر کے، تمام کے تمام دور میں انبیاء کو ان کے ذریعے سے تمام انسانوں کو بتایا، اور قرآن میں اللہ نے حضور کے واسطے سے ہمیں بتایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ لوگوں سنو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ اللہ نے کہا اور نبی نے بتایا۔ اب وہ شیطان تو ہمیں جہنم میں ڈالنے ہی کے لیے اپنے منصوبوں کو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو شیطان تو وہ کارستانی آپ سے کروائے گا جو آپ کو کل جانے کے بجائے آدھی جہنم میں پہنچ جائیں، وہ حرکتیں ضرور کروائے گا۔ اب کتنے نوجوان ہیں میرے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اسی محلے کے، مولانا لڑائی ہو گئی، غصہ آ گیا، 3 طلاق بول دیا، اب کیا کرو؟ تو میں بولا بھائی کہ اب کیا کرے گا، بھول جاؤ اس کو۔ نہیں، میں دل سے نہیں بولا، غصے میں آیا تھا، غصے میں آنے کی وجہ سے بول دیا۔ پھر میں اس کو ایک حدیث سنایا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن، جدہن جد ہزلہن جد، ثلاث جدہن جد ہزلہن جد۔ 3 چیزیں ایسی ہیں انسان اگر ریئل میں بولے تو بھی ہوتی ہیں، جھوٹ موٹ میں بولے تو بھی ہوتی ہیں۔ آپ سنجیدگی سے بولو تو بھی وہ چیز ہو جاتی ہے، اور غیر سنجیدہ ہو کر بولے تو بھی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چیز ہے طلاق، دوسری چیز ہے نکاح، تیسری چیز ہے آزادی۔ اب مسجد میں جو ہے نکاح کر لیا، ایجاب و قبول کر لیا، ایجاب و قبول کرنے کے بعد بولتا میں جو ہے سنجیدہ نہیں تھا، ان کا دباؤ تھا، ان کا دباؤ تھا، نہیں قبول کر، بول بیٹا تو میں کرا، کچھ بھی نہیں بولے تو ہو گئے، قبول کر لیا تو بس اب اس بندھن کو نبھانا پڑے گا۔ اسی طرح کا معاملہ طلاق کا ہے، آپ سیریسلی بولو تو بھی طلاق ہے، مذاق میں بولے تو بھی طلاق ہے، کچھ بھی بولو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ خیر، میں کیا بات پہ یہ بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سیدنا محمد مبارک وسلم، سیدنا محمد مبارک وسلم۔ خیر، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان جب غصے کی کیفیت میں آتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کام کرواتا ہے کہ وہ کل جہنم میں جانے کے بجائے آج ہی پہنچ جائے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ جب مالدار لوگ غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتے، بالخصوص رشتہ داروں کو، اب وہ اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کبھی جادوگروں کے پاس جاتے، کبھی کسی اور کے پاس جاتے ہیں، جا کر جادو ٹونا مختلف قسم کی چیزیں کرواتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ٹھان رکھا ہے کہ تم
تمہاری تباہی اور بربادی دیکھے۔ اب یہ تمام کی تمام، اب لوگ کہتے ہیں میرے پاس آ کر، مولانا میں زندگی میں کسی کو چمٹا تک نہیں، کسی کو جو ہے ایک خرش تک نہیں لگایا، میرے گھر میں اتنی پریشانیاں، میری بیوی کا یہ حال، میرا یہ حال، میرے بچوں کا یہ حال، ہمارا کوئی کام نہیں بنتا۔ اتنی بڑی بڑی حرکتیں کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں، اب تمہارے سر پہ میں امامہ رکھنا، تم چلا والے تمہارے ہاتھ پہ میں بیعت کرنا بول کے حرکتیں ایسے، اور اپنے آپ کو پیش اس طرح کرتے ہیں کہ زندگی میں کس کو ہم نے کچھ نہیں کیا، سب کے حقوق دبا کر رکھے ہیں، تو کیا وہ ان کے پیٹوں میں ٹھنڈک پڑے گی؟ نہیں پڑے گی ٹھنڈک۔ وہ تو تمہیں نوچ کھانے کی کوشش میں رہیں گے، جب موقع ملے گا تب وار کریں گے۔ اور اگر ان خباثتوں سے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے کہا کہ لوگوں، جس کا جو حق تم پر عائد ہوتا ہے وہ حق ادا کرو۔ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک خاندان میں، ایک گھر کے اندر ایک شخص بہت کمانے والا ہے، بہت کمانے والا ہے، اس کے قریبی لوگوں میں کچھ لوگ بیوہ ہیں، کچھ لوگ بالکل ہینڈی کیپ ہیں جس کی وجہ سے کما نہیں سکتے، تو ان کا خرچہ اٹھانا بھی اس پر ایسے ہی فرض ہے جیسے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا فرض ہے۔ بھئی یہ دولت خدا نے اس لیے نہیں دی کہ بس تو کھائے، تو کمائے، تو رکھ لے، یہ سب کے لیے دی ہے اللہ نے۔ اب جو لوگ اس دولت کے اندر وہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں، پھر وہ لوگ دنیا میں اور آخرت میں خدا کے بڑے چہیتے اور محبوب بنتے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث سن لے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السقی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ وبعید من النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے یہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب آدمی مال میں لوگوں کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سخی آدمی مرتا ہے تو اللہ کو افسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی سخی آدمی مرتا ہے تو اللہ کو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خدا نے تو نظام بنا دیا کس کو کب تک جینا ہے، کس کو کب مرنا ہے۔ اللہ کو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ دنیا میں میرے اور بندوں کو فیض پہنچاتا تھا، یہ دنیا سے گیا۔ عبادت گزار بخیل کی موت پر خدا کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، گنہگار سخی کی موت پر اللہ کو افسوس ہوتا ہے، عبادت گزار بخیل کی موت پر اللہ کو افسوس نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے بڑا عبادت گزار ہے، خدا نے اس کو بھی دولت دی مگر بخیل ہے ایک نمبر کا، اس کو ان مرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، چلو کچرا کم ہوا دنیا پاک ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ اللہ کو جو افسوس ہوتا ہے وہ سخی کی موت پر ہوتا ہے، سخی بنو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السقی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔
قریب من الناس، یہ دوسرا جملہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سخی آدمی لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے سب اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو قریبی لوگ رہتے ہیں وہ خود کے ماں باپ سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان نہیں ہے، انسان کی صورت میں دیوتا ہے۔ لوگ اس سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ لوگوں کی ضرورتوں میں کام آتا ہے، دکھلاوا اس کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اپنے اسٹاف، اپنے قریبی رشتہ دار، کوئی لوگ پریشانی ہے، پتہ چلا کہ کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا ایک بڑی رقم نکالی، چپکے سے اس کو دے دیا، بس اس کو اور خدا کے سوا کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلا۔ ایسا آدمی اس طرح پر جو زندگی گزارتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ایسا آدمی لوگوں سے بڑا قریب ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جب مرتا ہے تو پورا محلہ، پورے لوگ روتے ہیں، اس کی خاص اولاد بھی اس کی موت پر وہ دکھ نہیں مناتی، اس کی بیوی بھی اس کے مرنے پر وہ دکھ نہیں مناتی، وہ اطراف کے جو لوگ رہتے ہیں وہ اس کی موت پر اتنا دکھ مناتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور مدینہ کے اندر یہ خبر عام ہوئی کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب اب دنیا میں موجود نہیں رہے، تو مدینہ کے اندر 300 یتیم اور یسیر بچے، جن کے ہاتھ نہیں تھے، جن کے ماں باپ نہیں تھے، وہ تمام کے تمام باہر نکلے۔ کچھ وہ بچے بھی تھے جو اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے تھے، اپنی تشریف اور سرینوں پر گھسٹ گھسٹ کر روڈ پر آگے بڑھنے لگے، اور مدینے میں نکل کر لوگوں سے کہنے لگے، یا اہل المدینہ، یا اہل المدینہ، ما مات امیر المؤمنین مات ابونا، اے اہل مدینہ، تمہارے امیر عمر ابن خطاب کا آج انتقال نہیں ہوا، آج ہمارے باپ عمر کا انتقال ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر 70 جھونپڑے ایسے موجود تھے، عمر کے انتقال کی خبر جب پھیلی، ان 70 جھونپڑوں میں بیواؤں کی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے میرے مالک، آپ نے عمر کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ عمر کے بجائے آپ ہمیں بلاتے۔ اے اللہ، آپ نے عمر کو بلا لیا، اب ہمارے گھروں کی خدمت کون کرے گا؟ ہماری ضرورتیں کون پورا کرے گا؟ اب ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں سے بڑا قریب ہوتا ہے۔ السقی قریب من اللہ، قریب من الناس، وقریب من الجنہ، اور سخی آدمی جنت سے قریب ہوتا ہے، جنت اس کی مشتاق رہتی ہے۔ کب یہ مرے گا، کب میں اس کو اپنے اندر رکھوں، کب یہ مرے گا، کب میں اس کی خدمت کروں، جنت اس کے طلب میں ہوتی ہے۔ اب اس کے نیگیٹیو میں آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخیل آدمی ہوتا ہے یہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے، خدا خود اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، نفرت ہے اللہ کو اس سے، اللہ سے دور، خدا کی رحمت سے دور، اس لیے کہ خدا نے دولت دی تھی، بس وہ سینس سیٹ کر رکھ رہا ہے۔ اور بخیل جو آدمی ہوتا ہے
وہ لوگوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اب وہ جس خاندان سے، جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، سب اس کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی اس سے خوش نہیں، سب گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ سب رکھ کر خود بیٹھا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، اس لیے سب گالیاں دیتے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں آ کر کہتے ہیں کہ مولانا میں کسی کو کرتا کچھ نہیں، سب لوگ مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ سب ریزنہ دیکھ لینا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی، بعید من الجنہ، بخیل آدمی جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جنت پسند ہی نہیں کرتی اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ اور پھر بھئی بخیل آدمی جب خدا سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، تو پھر قریب کس کے؟ تو نبی نے فرمایا کہ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، جہنم اس کی مشتاق اور منتظر رہتی ہے، کب مرے گا، کب اس کو کھپسوں، کب مرے گا، کب اس کو سیخ کباب بناؤں، منتظر اور بے چین رہتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں ذہن میں آئیں، تو سکے کے دونوں پہلو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ اب آپ چن لیجئے آپ کو کون سا رخ زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔